پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ملک گیر احتجاجی تحریکوں کے اعلان کے بعد اس امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر انہیں عوام کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ ملی اور 25 اکتوبر کو بلوچستان میں بھی تبدیلی آ گئی تو اس کے نتیجے میں عمران خان اینڈ کمپنی کا اقتدار ختم ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کے اعلان پر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی حکمت عملی میں تبدیلی بلا وجہ نہیں ہے اور اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان جماعتوں کے رہنماؤں کو تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان 25 اکتوبر کو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں فارغ ہو گئے تو اپوزیشن تحریک کے نتیجے میں کپتان حکومت کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کو لے کر کے مسلسل تناؤ بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے 24 گھنٹوں کے فرق سے بجلی اور پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اوگرا کی طرف سے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے سے زائد کا اضافہ تجویز کیا گیا تھا، لیکن حکومت نے اس میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے عوام میں شدید اشتعال پایا جاتا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ حکومت نے اوگرا کی طرف سے تجویز کردہ قیمتوں میں 2 گنا اضافہ کیا۔ صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے کو لے کر حکومت کا یہ بیانیہ ہے کہ فوج اور حکومت دونوں ایک پیج پر ہے، اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، جس نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ سلیم بخاری کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بظاہر ایک پیج پر نہیں ہے اور اس کے علاوہ حکومت مختلف معاملات میں چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے اور مہنگائی بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، تو حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان سنایا ہے۔ سلیم بخاری کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان الیانی کے خلاف حزب مخالف نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وفاقی حکومت کا جانا بھی ٹھہر جائے گا، کیونکہ صوبے میں برسر اقتدار بلوچستان عوامی پارٹی کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ اس جماعت کو بنانے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور عوام میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں نمایاں کمی آئی ہے، تو ایسے حالات میں اپوزیشن جماعتوں نے عوامی مسائل کو لے کر حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے فیصد عوام مہنگائی کے خلاف حزب مخالف کی جماعتوں کی کال پر سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ سلیم بخاری کا کہنا تھا کہ اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے سمیت پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ملک کی ابتر ہوتی ہوئی معاشی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہیں۔ تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے وہ ایک مقبول بیانیہ ہے اور یہ بیانیہ بکے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی حکومت تحریکوں کی وجہ سے نہیں گئی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بہت سے لانگ مارچ ہوئے، دھرنے بھی دیے گئے، لیکن کوئی بھی حکومت لانگ مارچ اور دھرنوں کی وجہ سے گھر نہیں گئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جس طرح مختلف معاملات جس میں فوج کے ساتھ تعلقات میں مبینہ تناؤ اور عوام کو ریلیف دینے میں ناکامی جیسے مسائل میں گھری ہوئی ہے، تو ایسے حالات میں حزب مخالف کی جماعتوں کے لیے احتجاجی تحریک چلانے کے لیے ماحول بڑا سازگار ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ ایسی تحریکوں سے حکومتیں کمزور تو ہوتی ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتیں گرانے کے لیے احتجاجی تحریکوں کی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی حالیت تاریخ بتاتی ہے کہ کسی بھی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے پہل بلوچستان سے کی جاتی ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان الیانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے اور اگر 25 اکتوبر کو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو پھر شاید مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر کہتے ہیں کہ جس طرح پیٹرولیم کی مصنوعات سمیت اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس سے عام آدمی کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں بھی اگر اپوزیشن عوام کو درپیش مسائل کو اجاگر نہیں کرے گی تو پھر حکومت اور اپوزیشن میں کیا فرق رہ جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اب تو پاکستان تحریک انصاف اور حکمران اتحاد میں شامل اراکین پارلیمنٹ بھی مہنگائی کے خلاف حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ خرم دستگیر نے وزیر اعظم عمران خان کو واضح کیا کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے اپنے حلقے کے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزمان قائرہ کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت نے بھی مہنگائی کے معاملے پر حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قائرہ نے کہا کہ اگر حزب مخالف کی تمام جماعتیں مل کر حکومت کے خلاف احتجاج کریں تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ واضح ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی، لیکن اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے معاملے پر اس اتحاد میں شامل 2 بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے پیپلز پارٹی اس اتحاد سے الگ ہو گئی۔ قمر الزمان قائرہ کہتے ہیں کہ ملک کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کر سکے گی۔
دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل عامر محمود قیانی کہتے ہیں کہ ان کی جماعت کو عوام کی پریشانیوں کا بخوبی ادراک ہے اور بہت جلد لوگوں کو اچھی خبر ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری ملکوں میں تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور حکومت ان تحریکوں سے جمہوری انداز میں ہی نمٹے گی۔ عامر محمود قیانی کے بقول جو سیاسی جماعتیں مہنگائی کی آڑ میں حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں وہ اس میں ناکام ہوں گی، کیونکہ پاکستانی عوام بخوبی جانتے ہیں کہ ان جماعتوں کے قائدین عوامی مسائل کی آڑ میں اپنے ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موقف کو دہرایا کہ پاکستان میں مہنگائی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ عالمی منڈی میں چیزوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ہے، جس کا اثر پاکستان پر بھی پڑا ہے۔ عامر محمود قیانی نے کہا کہ امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کے عوام بھی مہنگائی سے متاثر ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ حکومت ایک مخصوص طبقے کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریکوں سے حکومتیں نہیں جاتی، اور ایسا ہوتا تو ان کی جماعت نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 126 دن تک دھرنا دیا تھا، لیکن اس دھرنے سے بھی اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت گھر نہیں گئی تھی۔